سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے وہ جماعت جو ایک کال دیتی تھی اور منظر بدل جاتا تھا، لیکن اب جو کچھ مراد سعید صاحب کی کال پر ہوا، پھر اس پر پارٹی کے اندر تحفظات، یہ سب پارٹی کو کس نہج تک لے کے جائے گا؟ دیکھیں، پارٹیوں پہ جب مشکل صورتحال آتی ہے تو یہ اندرونی یکسوئی اور سنجیدگی جو پالیسیوں پہ ہوتی ہے یہ اس کی طاقت بنتی ہے۔ اور آپ نے درست کہا کہ مزاحمت اور احتجاج یہ پی ٹی آئی کی طاقت رہی ہے، لیکن آج جس کیفیت سے پارٹی دو چار ہے اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریئل لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ جیلوں کے اندر ہے، اور جیلوں سے باہر جو پارٹی ہے وہ آپس میں اختلافات کا شکار ہے کہ بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، گنڈا پور ہوں، اسد کیسر ہوں، حماد اظہر ہوں، سب اپنے اپنے ایجنڈے پہ گامزن ہیں، اور اس وقت ان کی پارٹی پہ بھی گرفت نہیں ہے، پارٹی کا ورکر اور پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ کنفیوز ہے۔ اب ایسی صورتحال کیوں کر طاری ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ کہ سیاسی تحریکیں یا پارٹیز جب مشکل صورتحال میں آتی ہیں تو وہ حکومتوں پہ اپنا پریشر بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی طے کرتی ہیں اور مرلہ وار اسی حکمت عملی پہ چلتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے بالکل الٹ کام کیا کہ اس حکمت عملی یا پالیسی بنانے کی بجائے انہوں نے سیدھا وہ کام کرنے شروع کر دیے جو آخری مراحل میں ہوتے ہیں، جس میں آپ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کرتے ہیں، پھر لانگ مارچ ہوتی ہے۔ سیاسی فیصلے نہیں کیا آپ یہ مسئلہ، لیکن اعظم سواتی صاحب کس مشن پر دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، جو کیفیت میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں پی ٹی آئی آپ کو کمزور نظر آ رہی ہے، حکومت مضبوط بنتی جا رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے بارگیننگ چپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب اعظم سواتی صاحب سمیت بعض پارٹی کے لوگ جو مفاہمت چاہتے تھے وہ یہ بات بار بار تکرار کے ساتھ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ساڈا ہاتھ پہ گیا ہے، کہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات تو ماضی کے اندر بھی اگر سارا سیناریو آپ دیکھیں نا تو یہ کبھی بھی معاملات ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن جو کیفیت پی ٹی آئی نے خود اپنے پہ طاری کر لی کہ آج سے 2 ہفتے پہلے تک جن پولیٹیکل پارٹیز سے آپ مدد طلب کر رہے تھے احتجاج کے لیے، مزاحمت کے لیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پارٹیز اس وقت ایک سوالیہ نشان چہرے پہ رکھ کے کھڑی ہیں کہ آپ تو ہم سے بات کر رہے تھے کہ احتجاج کرنا ہے، احتجاجی تحریک چلانی ہے، آپ مرے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے۔ تو آپ کو لگتا ہے جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے مفاہمتی رہنما کہ بات ان کی بن رہی ہے، کیا واقعی بات کہیں بن رہی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کبھی نہیں ٹوٹتے پولیٹیکل پارٹی کے، اور تحریک انصاف پاکستان میں میٹر کرتی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اور کیا پی ٹی آئی خود یکسو ہے؟ یکسوئی کا فقدان ہے کہ کچھ لوگ مفاہمت ہیں، کچھ لوگ مزاحمت ہیں، اس وقت ایک بیچارگی کا عالم ہے، اور بات ہے کہ سب اپنے اپنے ایجنڈے پہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا ایک ایسا صوبہ تھا جو اس کی طاقت کا محور تھا، سب سے زیادہ گمسان کا رن وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر تو لیڈرشپ ہی نہیں ہے، وہ عالیہ حمزہ صاحبہ خاتون ہیں، بڑی یکسو ہیں، اسٹرگل کرتی ہیں، لیکن پنجاب پہ تو ان کی گرپ نہیں ہے۔ سندھ کے اندر بیچارگی کی صورتحال ہے، بلوچستان میں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک بڑی پارٹی دفاعی محاذ پر کیوں کر کھڑی نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمیشہ پارٹی کے اندر اس پہ سوچ و بچار ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ پارٹی کے کچھ رہنما مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، کچھ مزاحمت کی، لیکن یہ رہنما تو میٹر نہیں کرتے، میٹر کرتے ہیں بانی کی سوچ۔ بانی کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بانی اپنے تمام آپشنز بروئے کار لا چکے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہاں تھے، وہ انہیں للکارتے بھی نظر آئے، پکارتے بھی نظر آئے، اور انہی کی وجہ سے یہ کنفیوژن طاری ہوئی۔ کچھ لوگ سمجھتے رہے کہ بانی مزاحمت چاہتے ہیں، کچھ سمجھتے رہے مفاہمت چاہتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ مکتوبات لکھ رہے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے گلے پڑیں گے۔ آپ پاکستان کے آرمی چیف کو امبیرس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ دنیا بھر میں آرٹیکلز لکھ رہے تھے فوج کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے۔ فوج کا سربراہ، فوج ایک لائن لے چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، اور اگر یہ سمجھتے تھے کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان کے اداروں پر پریشر ڈال کر اپنی بات منوا لینے لگے، اور اب جس وہ کیفیت میں، اس کیفیت میں تو ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو معاملات اب دعا تک آ گئے ہیں، تو پھر کیا سوچا جائے؟ سلمان صاحب، ابھی تک جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عوامی رابطہ مہم شروع ہوگی، جلد سے جلوس ہوں گے، اس کا آغاز پنجاب سے ہوگا۔ مسئلہ بلوچستان کا ہے اور عوامی رابطہ مہم پنجاب سے شروع ہوگی، یہ تھوڑی کنفیوژن ہے، سمجھائیے گا۔ دیکھیں مریم، ایک تو فکرہ آپ نے استعمال کیا ہے گوشہ نشینی کا، کوئی پولیٹیشین گوشہ نشینی اختیار نہیں کرتا، پولیٹیشین ہی ہوتا ہے آخری دم تک، وہ اپنا ایک اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں تک بلوچستان کی لیڈرشپ کی بات، آپ کے 2 کویسچن ہیں۔ ایک تو آپ نے رابطہ عوام مہم کی بات کی ہے، میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کوئی پنجاب کے اندر رابطہ عوام مہم
کریں گے. اچھا. البتہ رانا ثناء اللہ خان صاحب جو پنجاب مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اس حوالے سے سرگرم عمل ہیں. دیکھیں بلوچستان کے معاملے میں گزشتہ ہفتے بھی جب یہ ٹاپک تھا اور ہم چاروں لوگوں کی ایک رائے تھی کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالنا چاہیے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کی سینئر پولیٹیشنز جو ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, فضل الرحمان صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب اور دیگر اور کئی, خود خواجہ آصف صاحب, کہ نواز شریف صاحب ایک رول استعمال کریں. اور چودھری شجاعت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ چودھری شجاعت صاحب کے بلوچ لیڈرشپ سے اپنے رابطے, اکبر بگٹی صاحب سے سب سے زیادہ رابطہ چودھری شجاعت صاحب کا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچ لیڈرشپ ان کا احترام کرتی ہے. اب آ جائیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز کے ساتھ آئے ہیں, اور جو بات اندرونی جو سٹوری ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر مالک صاحب وہاں پر مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سرگرم تھے, اور اہم فیصلہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی اکثریت کے باوجود نواز شریف صاحب نے ایک قوم پرستوں کو چیف منسٹرشپ دی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کی سرپرستی میں نے اپنے طور پہ جو کام کیا, ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے, اس کے بعد کام رکا ہے, جس پہ نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ میں چونکہ 10 دن کے لیے جا رہا ہوں اور میں شہباز شریف صاحب سے بات کر رہا ہوں کہ کچھ اقدامات وہ کریں گے اور متعلقہ صوبہ داران سے بھی میں بات کروں گا. دیکھیں جب بلوچستان کی اب صورتحال ڈسکس کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب براہ راست رول اس وقت ادا کریں گے جب نواز شریف صاحب کے کہنے پر فیصلوں پہ عمل درآمد ہوگا. بلوچستان کے اندر پولیٹیکل فورسز اس حد تک میٹر نہیں کرتی جس حد تک میٹر کرنی چاہیے. اگر پولیٹیکل فورسز وہاں پر میٹر کر رہی ہوتی, مسائل کا حل نکال رہی ہوتی, تو یہ کیفیت نہ ہوتی. اور باقی یہ جو طاقت اور قوت کا استعمال ہے ایک محدود وقت تک تو کارآمد ہوتا ہے, لیکن یہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا ہے. نتیجہ خیز ہمیشہ سیاسی اقدامات ہوتے ہیں. بات یہ کہ بلوچستان کے اندر وسائل کی فراہمی تو جاری ہے, وسائل وہاں کے عوام پر کیوں نہیں لگے اور وہ وسائل کا ضیاع کس نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یہ ڈاکٹر مالک صاحب کی ملاقات تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے. اختر مینگل سے بھی ان کا ایک ذاتی تعلق ہے, اختر مینگل ان کے دور میں چیف منسٹر رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے. تو مینگل صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب پاکستان کا مسئلہ ہو پھر پاکستانیت کا جذبہ سامنے ہونا چاہیے, لہذا وہاں پر ایک ڈویژن رکھنی چاہیے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہونا چاہیے. اور بات یہ کہ جو لوگ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں آخری حد تک جا کر بھی ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. بالآخر ڈائیلاگ ہی ہے مسئلے کا حل.